اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی مولوی شہنشاہ نقوی صاحب کے خلاف کچھ شرعی معاملے کے لحاظ سے، جس میں ان سے ایک آدھ اختلافات ہمارے میں ہیں. تو پہلے ہم چلتے ہیں مولوی شہنشاہ نقوی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کس طرح سے کچھ احکامات میں تبدیلی اور تحریف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں. میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں، صرف تقریر نہیں کرتا. جب کبھی ایسا ہوتا ہے اہل سنت عالم کھڑا ہوا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، سجدہ رکھ کے پڑھتا ہوں. اور انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ہمارے پیچھے نماز پڑھا. اور میں اسی حلیے میں زیادہ تر رہتا ہوں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شیعوں کا کوئی بہرحال غیر ذمہ دار نہیں. اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے یہاں جائز ہے. ہمارے ہاں اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور نماز وہی صحیح ہے، بعد میں گھر جا کے بھی دوبارہ نہیں پڑھنی. بہت سارے لوگ کہیں گے لو مولانا ایک ہی نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، آپ تو دو پڑھوانے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو نہیں، وہی نماز کافی ہے. اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو جب کہیں موقع. جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی شہنشاہ صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. دیکھیں مولوی شہنشاہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور شیعہ سنی اتحاد کا کوئی بھی منکر نہیں ہے سوائے کچھ ناسبی اور کم عقل مقصرین کے. کوئی بھی منکر نہیں ہے. اس فقیر کی تو الحمدللہ علماء اہل سنت کے دفاع پر ویڈیوز موجود ہیں، جیسے کہ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ یا پھر قاری ظہور احمد فیضی حافظہ اللہ. ان کے دفاع پر باقاعدہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، اور کچھ محدثین اہل سنت کی باقاعدہ وثاقت پر ہماری ویڈیوز باقاعدہ موجود ہیں. ان سے پیار کا ایک الگ رشتہ ہے، لیکن شریعت ہے. شریعت میں دخل اندازی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اب آپ نے یہ جو کہا کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے بلکہ پڑھا کرو، تو معذرت کے ساتھ یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے. دلائل کی طرف چلتے ہیں مولوی شہنشاہ صاحب. سب سے پہلے تو کتب اربع میں معروف کتاب من لا یحضرہ الفقی، جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے عزیزان اس وقت، اور جس بھی شیعہ مومن بھائی کے گھر یہ کتاب ہو وہ تصدیق کر سکتا ہے. جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ میں صفحہ نمبر 251 پر 251 پر یہاں پر جو حدیث نمبر 1117 ہے، اس میں جناب اسماعیل جعفی نے حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے جو روایت کی ہے، کہتے ہیں جناب اسماعیل جعفی نے حضرت امام محمد باقر سے عرض کیا صلوات اللہ علیہ کہ ایک شخص ہے جو حضرت امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ یعنی مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ان کے دشمن سے برات کا اظہار نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ان لوگوں سے جو اس کے مخالف ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، وہ حق باطل خلط ملط کرتا ہے، وہ دشمن ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنی سختی، اتنی ہارڈ انٹینشن دی ہے امام محمد باقر نے. یہ میں مولا محمد باقر کا فرمان پڑھ رہا ہوں، شیخ صدوق کی من لا یحضرہ الفقی. اب اس سے بڑی دلیل اور کیا دوں میں آپ کے سامنے. اللہ اکبر عزیزان. اور صرف اتنا ہی نہیں، باقاعدہ ایک بہت بڑے شیعہ مناظر جن کی کتابیں آج تک نواسب کے گلے کا پھندا بنی ہیں، شہید مولانا عبد الکریم مشتاق رحمہ اللہ، وہ جب سنی سے شیعہ ہوئے تھے، ان کی پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، فروع دین پر، اور اس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے کہ میں نے سنی مذہب کیوں چھوڑا. یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کتاب، کراچی سے چھپی ہے. شہنشاہ نقوی صاحب آپ کے ایریا سے چھپی ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو خرید کے پڑھ لینی چاہیے تھی. مناظرین حضرات کا بھی موقف لے لیتے ہیں کیونکہ امام کا تو آ گیا. صفحہ نمبر 10 پر وہ بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ قابل قبول عبادت وہی ہو سکتی ہے جو بالکل اسی طرح کی جائے جس طرح
شارح علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کسی عمل میں بھی رد و بدل ہوگا تو وہ عبادت نہیں ہے، چونکہ نماز افضل العبادات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اسے بینہ اسی طرح ادا کیا جائے جس طرح کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا. نماز بالکل ویسے ہی ادا کرنی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو بالکل واضح انہوں نے پوری باقاعدہ کتاب ہی اس موضوع پر لکھی ہے کہ مخالفین شیعت کی نماز بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جس کی نماز ٹھیک نہیں اس کے پیچھے پڑی کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کو سوچنا چاہیے مولوی شہنشاہ صاحب، تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. عبد الکریم مشتاق کی مان لیں اگر آپ نے معاذ اللہ معصوم کی نہیں ماننی تو وہ تو سنیوں سے شیعہ ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کا موقف تو مانے. خیر عزیزان، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. آئے ہم مولوی شہنشاہ صاحب کی اپنے موقف کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کس کی بات مانتے ہیں، پھر انہیں کے یہاں سے فیصلہ کروائے دیں گے. سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو، سنیوں کو اپنی جان کہو، ہماری جان ہے. جی عزیزان گرامی، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جی آپ کے آیت اللہ میرے نہیں، اہل سنت ہماری جان ہے. میں کہتا ہوں یہ آیت اللہ سیستانی جو آپ کے ہیں یہ ان کا پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ جوک پارٹلی. خیر چلے جی، آپ اگر کسی کی نہیں مانتے اور آیت اللہ سیستانی ہیں جو آپ کے ماشاءاللہ ان کی ہی باتیں اگر مانتے ہیں تو مولوی شہنشاہ صاحب آپ کو تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے آیت اللہ سیستانی شاید آپ نے ان کی توضیح المسائل نہیں پڑھی. یہ میرے پاس آپ کے سیستانی صاحب کی توضیح موجود ہے. اللہ اکبر. اس میں صفحہ نمبر 225 پہ امام جماعت کی شرائط آپ کے سیستانی صاحب یہاں پر لکھنے ہیں. مسئلہ نمبر 1434 1434 میں کہتے ہیں امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ بالغ عاقل شیعہ اثنا عشری عادل اور حلال زادہ ہو. یہ جو نماز پڑھا رہا ہو اس کے لیے ضروری شرط کیا لکھی ہے نا؟ شیعہ اثنا عشری. اور آپ کہتے ہیں سنیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. یہ مولوی شہنشاہ صاحب بھائی میں آپ کی مانوں آپ کے سیستانی صاحب کی مانوں، مجھے اتنا بتا دیں. میں دونوں کی نہیں مانتا، میں اپنے مولا کی مانتا ہوں. میرے مولا محمد باقر کی حدیث مجھ تک پہنچی الحمدللہ دل و جان سے قبول. ایٹ لیسٹ آپ کو تو شرم کرنی چاہیے. چلیں آپ ہیں ہی منکر قرآن و حدیث، کم از کم اپنے بابا جی جن کی بھی آپ بات کر رہے تھے انہیں کی دلیل پہ ذرا کان دھر لیتے. پڑھے لکھے ہیں جاہل مولوی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. عزیزان وہ ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے، اے بیکار آدمی کچھ تو کیا کر، کپڑے خود پھاڑ کے پھر خود سیا کر. یہ بڑا ایک مشہور محاورہ چل رہا ہے آج کل. یہ وہی اس کی بالکل سیم ایز اٹ از مثال ہے. خیر that was all for today. Inshallah we'll meet in the next videos. Till then take care.